نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح بارش میں پڑے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس طرح دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو کہتا ہے میں بور ہو رہا ہوں پتہ نہیں کیا ہے اور زنگ لگ گیا دل کو۔ تو کہتا ہے جناب میں پتہ نہیں سارا کچھ ہے پر دل پریشان ہو بھئی اس کو زنگ لگ گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا بات ہے پریشانی ہو بھئی دل کو زنگ لگ گیا ہے۔ کریم فرمانے لگے جس طرح بارش میں پڑے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ حضور دل کو زنگ لگ جائے تو کیا کریں؟ تو حضور فرمانے لگے ایک موت کو یاد کرو اور ایک قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن تمہیں زنگ سے شفا دے دے گا، اس کو پڑھو گے تو تمہیں لطف آئے گا۔ اور قرآن پاک کو نا جب بندہ پڑھتا ہے نا تو حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا قرآن پاک کبھی پرانا نہیں ہوگا، جب بھی پڑھو گے نیا مزہ ہی آئے گا، نیا سرور ہی آئے گا، نئی کیفی۔ بڑے بڑے کٹر کافر قرآن پاک سنتے تھے نا۔ ایک دن عتبہ کہنے لگا ابو جہل سے اور دیگر لوگوں سے کہ بڑی ہو گئی لڑائی، بڑی ہو گئی بحث، اس طرح کرتا ہوں میں جا کے نا تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ میں جا کے بات کرتا ہوں حضور سے۔ عتبہ آ گیا کہنے لگا میں مذاکرات کرتا ہوں۔ سب نے کہا چل تو سیانا آدمی ہے سمجھدار ہے چلا جا۔ جا کے نا تو وہی باتیں جو وہ ہمیشہ کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام سے کہنے لگا ہم سارے آپس میں ہیں، برادری ہے، قبیلہ ہے، ایک شہر ہے، پھر بھی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ الگ ہو گئے، جو ہمارے معاذ اللہ طریقے پہ ہیں وہ الگ ہیں، تو کوئی بات چیت نہ کر لیں بیٹھ کے۔ تو حضور نے فرمایا کرو نا۔ کہنے لگا اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم دیتے ہیں، اور اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو معاذ اللہ ہم دیتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں، کسی طرح کا بھی آپ کا مطالبہ ہے تو ہم پورا کرنے کو تیار ہیں، تو آپ بتا دیں ہم وہ کر دیتے ہیں۔ وہ بڑی اس نے لمبی چوڑی تقریر کی، آفریں گنا سکتا تھا گنوائیں، کریم خاموش رہے۔ جب اس کی بات پوری ہو گئی تو حضور فرمانے لگے میں بھی کچھ بولوں؟ کہنے لگا بولے۔ میرے نبی پاک نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، چند آیتیں پڑھی، کھڑا تھا بیٹھ گیا، پھر اٹھ پڑا، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے۔ حضور نے تلاوت ختم کی، کہا کوئی بات کرنی ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے اجازت دے دے۔ واپس گیا، جب گیا نا تو ابو جہل دور سے دیکھ کے کہنے لگا جو گیا تھا وہ تو عتبہ تھا، اور یہ جو آ رہا ہے یہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے، یہ وہ نہیں ہے جو گیا تھا۔ واپس آیا تو کہا کیا طے ہوا؟ کہنے لگا یار طے کیا کرنا ہے، میں نے شاعر بھی دیکھے، کاہن بھی دیکھے، جادوگر بھی دیکھے، میں نے زمانہ گھوما ہے، پر جو قرآن وہ پڑھتے ہیں وہ بندے کا کلام نہیں، وہ رب کریم کا ہی کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ تم نہیں مقابلہ کر سکتے، تم باز آ جاؤ، وہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو فیل بن عمر دوسی مکہ شریف آئے تجارت کے لیے، پہلے بھی آیا کرتے تھے، کہتے ہیں میں بہترین شاعر تھا، مکے آیا سامان بیچتا تھا، کچھ خرید کے لے جاتا تھا۔ ابو جہل مجھے کہنے لگا تو ہمارا دوست ہے، پرانا سجن ہے، تیرا آنا جانا ہے، اور تجھے یہاں اس شہر میں چونکہ تو ہمارا مہمان ہے تو ہر بات سے آگاہ کرنا ہمارا ذمہ داری ہے۔ یہاں ایک شخص ہے محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں، اور معاذ اللہ شاعر ہیں، جادوگر ہیں، ان کی تو نے بات نہیں سننی۔ کہتا میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے، میں نے چند ہفتے ٹھہرنا ہے، مال بیچنا ہے، کچھ خریدنا چلے جانا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ کہا اچھا میں نہیں سنوں گا بات۔ کہتا مجھے نظر آئے کئی دفعہ حضور، اور جہاں حضور ہوتے تھے میں قریب ہی نہیں جاتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن نا حرم شریف میں سادے سے کپڑے اور پاؤں میں سونے جوتے اور سر پہ یوں امامہ کے جیسے فرشتے بھی جھک جھک کے زیارت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نور بھرے کیفیات حضور تشریف لائے، اور تشریف لا کے رسول کائنات علیہ السلام حرم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ حضور تشریف فرما ہوئے، قرآن پاک پڑھنے لگے۔ میں جب حضور کے قریب سے گزرتا تھا تو کانوں میں روئی دے کے گزرتا تھا، پر طفیل کہتے ہیں آج نا تھوڑی سی آواز میرے کانوں میں گئی، قرآن پڑھا محبوب نے۔ اور ویسے بھی کیا کمال ہوگا جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھتے ہوں، جب طٰہٰ والے نبی اپنی زبان سے طٰہٰ کی تلاوت کر، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جن کے بارے میں آیا جب وہ تلاوت کرتے ہوں، الم نشرح لک صدرک، جن کے سینے کی تعریف اللہ نے کی، جب وہ ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہوں گے تو کیا شان ہوگی، جن کو رب کہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو جب حضور خود یہ آیتیں پڑھتے ہوں گے تو انداز کیا ہوتا ہوگا۔ آیتیں سنی، قربان جائیں میرا تو کوئی دل ہی بدل گیا۔ میں بڑا بہترین شاعر تھا، لفظوں کے تراشے مجھے خوب آتے تھے، الفاظ کے بام و در سے میں آگاہ تھا، اچھا ادب میں جانتا تھا، پر میں نے کہا یہ کلام
یہ انداز، لو انزلنا حاذل قرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ انداز پتھروں پہاڑوں پہ جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں. کہتے ہیں تھوڑا سا پڑا قریب، اور پھر نظریں جھکائے ہوئے حضور اپنے گھر گئے. سرکار چلے تو میں پیچھے پیچھے، حضور گھر میں چلے گئے تو میں نے دروازے پہ دستک دی، باہر آئے، سلام لی. میں نے کہا محبوبہ وہ جو آپ پڑھ رہے تھے تھوڑا اور نہیں سنا دیتے، تھوڑا اور نہیں تلاوت کر دیتے؟ کہتے ہیں رسول پاک نے نا پھر قرآن پڑھنا شروع کیا. میں کبھی بیٹھتا تھا کبھی اٹھتا تھا. جب حضور نے تلاوت مکمل کی تو میں نے آگے بڑھ کے ید اللہ والا ہاتھ تھاما اور دست مبارک پکڑ کے کہا سونیا، یہ مجھے کہتے تھے نہ سننا، میں نے زمانہ دیکھا ہے، میں کوئی عام آدمی نہیں، میں سردار ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، مجھے قسم ہے جو آپ کی زبان نکل رہا ہے وہ بشر کا کلام نہیں، آپ مجھے کلمہ پڑھائے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. بڑے بڑے کفل ٹوٹے. حضرت عمر بھی آئے تو آئے قرآن کی تاثیر کی برکت سے. حضرت صدیق اکبر نا اپنے گھر کے سین میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے تو رویا کرتے تھے، روتے تھے. مکے کے کچھ سردار کٹھے ہو کے نبی کریم کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے ایک تو صدیق اکبر کو منع کریں کہ قرآن اونچا نہ پڑھا کریں، اور اگر اونچا پڑھنا ہے تو پھر ان سے کہیں پڑھ کے رویا نہ کرے. حضور نے فرمایا اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھتا ہے روتا ہے، تمہیں کیا ہے؟ یا رسول اللہ، یہ ابو بکر صدیق جب قرآن پاک کی تلاوت کر کے روتے ہیں نا تو ہماری بچیاں بھی رونے لگتی، ہماری عورتیں گھر کا کام کاج چھوڑ کے تو صدیق اکبر کے دروازے پہ کھڑی ہو کے روتی رہتی. حضور ان سے کہیں یہ قرآن سے جو شغف ہے ان کا، کہاں گئے مسلمان جو قرآن پڑھنے والے تھے، کدھر گئے؟ سارا کچھ ہی ہمارا موبائل لے گیا. میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ کچھ لوگوں نے رمضان میں بھی قرآن پاک ایک بھی ختم نہیں کیا، رمضان شریف میں بھی ایک قرآن پاک کی توفیق لے گیا سارا کچھ، ہماری خوش گپیاں. کمال ہو گئی، ہم نے سوچا ہی نہیں، فکر ہی نہیں کی. سنگیو واپس آؤ، قرآن پاک سے پیار کرو، قرآن پاک سے محبت کرو، قرآن کی تعلیم حاصل کرو. لوگ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، زبان موٹی ہو گئی ہے، قرآن کیسے سیکھوں؟ 38.5 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا حضرت صدیق اکبر. کچھ صحابہ ان سے بھی عمر میں زیادہ تھے، تو بڑی عمر میں دین سیکھا کہ چھوٹی عمر میں سیکھا؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ قرآن پاک کی طرف توجہ کرو. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن کی برکت سے اللہ قوموں کو عروج عطا کرے گا، اس کی برکت سے ہی قوموں کو زوال ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور رات کو نماز کی نیت باندھتے تھے تو ایک ہی آیت پڑھتے تھے ساری رات، ایک ہی آیت پڑھتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے. اور جب حضور روتے تھے تو جس طرح ہنڈیا ابلے تو آواز آتی ہے، اس طرح حضور کے سینے سے آواز آتی. جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا حضور، تو نبی پاک مغرب کی جماعت کرا رہے تھے. جب میں مدینے پہنچا تو مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو کے میں نے حضور کی تلاوت سنی. فرماتے ہیں بس میں تو بات کرنے آیا تھا نا، تو وہ آیتیں سنی تو مجھے یوں لگا مجھ پہ بجلیاں گر رہی. کریم رب بڑا ہی بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور رحمت کی وسعتوں کا کوئی اندازہ کر سکتا نہیں ہے. کسی جگہ کسی مقام کوئی آدمی جتنی بھی عقل دوڑائے اس کی عقل تھک کے واپس آ جائے گی، پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں کی کوئی حد بندی نہیں ہے. اس نے اپنے فضل سے پیدا کیا، صحت دی، تندرستی دی، عافیت دی، اور ہماری زندگی میں جتنی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں جو ہماری محنت کا نتیجہ نہیں، ایک ذرہ برابر محنت شامل، محض اللہ کا فضل ہے. اتنے سارے انعامات کیے لیکن ایک مقام پہ آ کے وہ کریم فرماتا ہے میں نے تم پر احسان کی. احسان اتنے ہیں گنے نہیں جا سکتے، شمار نہیں. عقل تھک کے لوٹ آئے گی. مالک کے احسانات کی نہ کوئی حد بندی ہے نہ کوئی شمار ہے. وہ خود فرماتا ہے تم میری نعمتیں گننا چاہو تم گن نہیں سکتے، لیکن ایک مقام پر کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے، انہیں اپنا رسول عطا فرما دیا. نہیں سمجھا سکتا میں آپ کو، یہ میرے بس کی بات ہی نہیں، میں نہیں کھول سکتا اس جملے کو. جو تھوڑا بہت شعور ہے، جو تھوڑا بہت سمجھ بوجھ ہے، وہ تھکتی ہے. اپنی کم علمی، کم فہمی بار بار آڑے آتی ہے کہ کیسے کھولے اس جملے کو. لقد من اللہ علی المؤمن، نبی پاک تو کائنات کے رسول ہے، حضور تو عالمین کے لیے رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور صحیح بخاری کے لفظ ہیں ارسلت الی الخلق، میں مخلوق کا رسول ہوں، مخلوق کا، محض انسانوں کا نہیں، پوری مخلوق کا. قرآن مجید نے کہا کہ حضور رحمتا للعالمین ہے، عالمین کے رسول ہیں، یعنی جس کا رب رب ہے نا ان سب کے حضور رسول بن کے آئے ہیں، جنوں کے بھی، انسانوں کے بھی، حیوانوں کے بھی، جانوروں کے بھی. میں نے تو اعتراف کر لیا ہے، آج پہلی دفعہ کیا ہے کہ میں یہ مضمون آپ کو نہیں سمجھا سکتا، لیکن میری آپ اس کمزوری پر میری طرف توجہ تو زیادہ کریں نا. رسول مخلوق کے،
احسان صرف مومنین پر؟ یا اللہ جنوں پر احسان نہیں، فرشتوں پر احسان نہیں، تیرے محبوب نے تو جانوروں کے حقوق بھی بیان کیے، ان پر احسان نہیں؟ پھر کل انسانوں کے حضور رسول ہے، یہ ساری امت دعوت ہے نبی پاک علیہ السلام کی، تو مالک کی ساری کائنات پر احسان نہیں؟ تو گویا قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے کہ احسان تو سب پر ہے، پر بات تو اس سے کرنی ہے نا جو احسان مانے۔ او بھائی بچے چار ہیں، سارے باپ کی اولاد ہے، باپ نے مشترکہ خرچہ کیا ہے، والد نے مشترکہ تعلیم دلوائی ہے، ایک جیسے اسکول میں پڑھایا ہے، جتنا گھر میں کھانا پینا رہنا سہنا تھا مشترکہ ہے، لیکن وہ چاروں میں سے ایک کو ٹیلی فون کر کے کام بتاتا ہے، ایک کو اپنے مسئلے ڈسکس کرتا ہے ایک کے ساتھ۔ اسے پوچھے بھائی تیرے بیٹے چار نہیں، وہ کہتا ہے منڈے تے پتر تے چاروں ہی نے، پر کرنی تھی وہ نہ جڑی منے۔ بات تو اس سے کرنی ہے جو فرما بردار ہو، بوجھ تو اس پہ ڈالنا ہے جو بوجھ اٹھائے، کام اس کو کرنا ہے جو بھاگ کے کار آئے، تو جو کہے ابا جی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں، میں تھوڑا مصروف ہوں، ذرا فلانی جگہ جانا تھا، تو دوسری دفعہ کام کیسے بتائیں گے؟ بلا مثال و بلا تشبیہ کا رسول تو کائنات کے ہیں۔ احسان منہ پیش لیے کیا ہے کہ ان کے آنے پر جو رنگ ابو بکر صدیق کا ہے نا، ان کے نام پر جان قربان کرنے کی جو تڑپ عمر فاروق میں ہے نا، دیکھو تو صحیح عثمان کس طرح آ کے خدمتیں کرتے، کس طرح خود کھانے پکا پکا کے لاتے ہیں تو کائنات کے رسول۔ لیکن آنکھ کھول کے دیکھو نا، شیر خدا کے ہاتھوں پہ چھالے، وجود نور پر خوشبودار پسینہ، اور ایک باغ میں مزدوری کر کے چند کھجورے لائے۔ علی کیا ہوا؟ فرمایا میرے نبی نے کھانا نہیں کھایا کئی دنوں سے۔ او بھائی احسان تو اسے بتانا ہے نا جس نے ماننا ہے۔ آؤ نہ تمہیں میں لے چلوں حبشہ کی سرزمین پر، اسلام کے پہلے خطیب حضرت جعفر طیار نجاشی بادشاہ کے دربار میں کھڑے، اور نجاشی سوال کر رہا ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں مکہ مکرمہ کے اور یہ تمہارے بارے میں کہتے ہیں کہ تم یہاں ہجرت کر کے آئے ہو، لیکن تم نے تو وہاں بڑا فساد معاذ اللہ برپا کر دیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار مولا علی کے بھائی بولے میں نہیں وہ درد لا سکتا، نہیں حیثیت کہ میں ترجمانی کروں۔ مسند امام احمد بن حنبل کھول کے دیکھنا، حضرت سیدنا جعفر طیار کہنے لگے بادشاہ ہم تو بت پرستی کرتے، بھائیوں کا حق کھا جاتے، پڑوسیوں کو ستاتے تھے، غریبوں پر ظلم ہوتا تھا، بیٹیاں زندہ دفن ہوتی، پھر تجھے بتاؤں کیا ہوا؟ حضرت جعفر طیار کہنے لگے پھر اللہ نے نا ہمیں میں سے ہمیں ایک رسول عطا فرمایا، وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہی رہتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ فرمایا پھر اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، پھر اللہ نے ہمارے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرمایا، پھر وہ جن بھائیوں کو ہم ستاتے تھے نا ان سے پیار کرنے کو دل کرنے لگا، پھر جن غلاموں کو ہم گویا اچھوت سمجھتے تھے قریب نہیں آتے، پھر ہم ان کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھانے لگے۔ فرمایا پھر وہ پڑوسی جو ایک دوسرے کو ستاتے تھے وہ ہم سائے بن گئے، ہم سائے، ایک سائے میں رہنے والے جن کا سایہ ایک ہے۔ کہا بادشاہ پتہ تجھے بتاؤں ہوا کیا؟ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اب ہم بیٹیوں کو دیکھ دیکھ کے جیتے ہیں، اب ہماری محبتوں شفقتوں توجہات کا مرکز بیٹیاں بن گئی ہیں، ہمارے انداز بدل گئے ہیں، بس کریم نے کرم کر دیا، مالک نے رحمت کر دی، اس کے فضل کی برکھا برسی ہے، خود نہ تھے جو راہ پر وہ اوروں کے ہادی ہو گئے، خود نہ تھے جو راہ پر وہ اوروں کے ہادی ہو گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یہاں صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ نہ جانے وہ کیا کشش تھی، وہ کیا رنگ تھا، وہ کیا ادا تھی، وہ کیا انوکھا پن تھا، کیا جاذبیت تھی، کیا کیفیات تھی، کیا درد تھا، کیا سوز تھا۔ انقلاب بھی انقلاب ہے، بات